اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات خمس کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم کچھ قواعد ذکر کر رہے ہیں خمس کے، کچھ پرنسپل آپ کے سامنے خمس کے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قواعد اور پرنسپل اور اصول اگر آپ کے لیے واضح ہو گئے تو پھر جو ہے وہ مختلف چیزوں سے خمس نکالنا انتہائی آسان ہو جائے گا. ان میں سے سب سے پہلا جو پرنسپل اور اصول تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انکم آتی ہے تو خمس اس کے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، خمس اس پر واجب ہو جاتا ہے. اور خمس واجب ہونے کے میننگ یہ ہیں کہ امام اور سادات اس چیز میں، اس اماؤنٹ میں، اس مال میں شریک ہو جاتے ہیں، اور شرکت جو ہے وہ شرکت حقیقی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے جو دوسرا پرنسپل اور اصول بیان کیا تھا وہ یہ ہے، سال کی آپ کو ائمہ علیہ السلام نے سہولت دی ہے کہ ایک سال کے اندر جو آپ کی اور آپ کی فیملی کی ضروریات ہیں اس میں آپ صرف کر لیں، اس سے جو بچے، جو بچت ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے خمس ادا کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے تیسرا پرنسپل اور اصول جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ صاحب پیشہ افراد جو ہیں کہ جن کا ایک مستقل پیشہ ہے، کوئی بزنس ہے، جاب ہے، وہاں سے مستقل ان کی انکم آتی ہے، ان کے لیے خمس کا ایک سال معین ہوتا ہے. تو وہ اس کے اعتبار سے جب سال کی اینڈ ہوگی خمس کے سال کی جب اینڈ ہوگی تو اس کے مطابق وہ خمس نکالیں گے جو بھی ان کے پاس بچت ہوگی. اور اس کے بعد جو ہم نے پرنسپل اور اصول بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ سال کے اینڈ ہو گئی ہے اور آپ کے اوپر خمس ابھی دینا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے اور جو ہے اگر آپ خمس دیتے ہیں تو آپ کے لیے حرج لازم آتا ہے اور آپ کے لیے مسائل بڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آقا صاحب ہم روڈ پر آ جائیں گے ہماری اور ہماری فیملی، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو مصالحت کرنی پڑے گی حاکم شرعی یا وکیل حاکم شرعی سے. اور مصالحہ کے میننگ یہ ہیں کہ آپ کا خمس جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے گا اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو آپ جو ہے حاکم شرعی یا وکیل حاکم شرعی کے ساتھ کریں گے، اور وہاں پہ آپ کی قسطیں جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہیں خمس کی، تو پھر آپ قسطوں میں جو ہے وہ خمس دیں گے. خمس معاف کرنے کا کوئی سین وغیرہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل خمس ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا وہ میراث کے جو متوقع میراث ہے، وہ میراث اگر آپ نے انہیرٹ کی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خمس نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ حق مہر جو خاتون کو ملتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خمس نہیں ہوتا. اور آخر میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو مال جس اماؤنٹ کا اور جس مال کا ایک مرتبہ خمس نکالا جا چکا ہے اس کے اوپر پھر دوبارہ خمس واجب نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پرنسپل اور اصول رکھے تھے. آج جو ہے وہ ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں کہ گھر کے اوپر جو ہے وہ خمس ہوتا ہے یا گھر کے اوپر خمس نہیں ہوتا. تو دیکھیں گھر جو ہے اگر آپ تعمیر کر رہے ہیں تو یہاں پر دو بنیادی صورتیں بنتی ہیں، دو قسمیں بنتی ہیں. ایک مرتبہ آپ جو گھر تعمیر کر رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، اپنے بچوں کو چھت مہیا کرنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جو ہے نہیں، آپ جو ہے وہ گھر تجارت، بزنس، انویسٹمنٹ کے نظریے سے جو ہے وہ آپ گھر بنا رہے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے، اس میں ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ گھر بنا رہے ہیں اپنی رہائش کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تو اس صورت میں کیا گھر کے اوپر خمس ہوگا یا خمس نہیں ہوگا؟
تو اس میں اگر آپ اپنی حیثیت کے مطابق بنا رہے ہیں، یعنی معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ اپنے اور اپنے فیملی کے لیے گھر بنا رہے ہیں، تو اگر آپ ایسے اموال سے بنا رہے ہیں کہ جن پر خمس نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ جو ہے وہ میراث سے آپ کو کچھ اماؤنٹ ملی تھی، تو کیونکہ متوقع میراث کے اوپر خمس نہیں ہوتا، اگر آپ ایسے اموال سے بنا رہے ہیں، یا خاتون کو جو حق مہر ملا تھا اس اماؤنٹ سے آپ گھر بنا رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ خمس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور خمس واجب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اموال کے اوپر خمس ہوتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا آپ گھر بنا ہی اپنی ضرورت کے لیے رہے ہیں اور اپنے سٹیٹس کے مطابق بنا رہے ہیں، تو اس صورت میں خمس جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایسے اموال سے گھر بنا رہے ہیں کہ جن اموال کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا، یعنی گزشتہ سالوں کی یہ آمدنی تھی اور کئی سالوں سے آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی تھی جس کے اوپر خمس، ہم اس کو ٹرم استعمال کرتے ہیں فقہ میں، خمس مستقر ہو چکا تھا، تو اس اماؤنٹ سے جو ہے وہ آپ گھر بنا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس ایک اماؤنٹ پڑی ہے، کئی گزشتہ سالوں کی اماؤنٹ ہے اور اس کے اوپر خمس مستقر ہو چکا ہے، اور اس اماؤنٹ سے آپ اٹھاتے ہیں اور آپ گھر بناتے ہیں، تو یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ بعض صورتوں میں جو گھر کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس کے اوپر خمس ہوگا، اور بعض صورتوں میں یہ جو اماؤنٹ آپ نے صرف کیا ہے گھر بنانے میں، اس کا جو ہے وہ خمس ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ اس سال کے منافع سے، اس سال کے پرافٹ سے، میرے اس سال سے مراد یہ ہے کہ یہ سال جو خمس کا چل رہا ہے، اس سال کے پرافٹ سے آپ گھر بناتے ہیں، اور یوں گھر بناتے ہیں کہ ایک ہی سال میں آپ پلاٹ بھی خرید لیتے ہیں، ایک ہی سال میں آپ کنسٹرکشن بھی مکمل کر لیتے ہیں، اور اسی ہی سال میں آپ اس گھر میں سکونت بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور گھر آپ نے بنایا بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جو آپ کا سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ نے گھر بنایا ہے، اور اس سٹیٹس کو بھی آپ نے کراس نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس سال کا جو منافع ہے وہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے، آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے جو ضرورت ہے گھر، اس کے اوپر آپ نے خرچ کیا ہے گھر بنانے کے لیے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ آخری صورت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مور امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر مرحلہ وار گھر بناتے ہیں، یعنی سب سے پہلے پلاٹ خریدا، پھر ایک سال کے بعد جو ہے وہ پلاٹ خریدنے کے بعد کچھ مواد خرید کر رکھا، سریہ خرید لیا دوسرے سال میں، اور جو ہے وہ اینٹیں خرید کر رکھ لی، پھر تیسرے سال میں جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کی، پھر تیسرے سال بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ کھڑکیوں تک پہنچی اور کنسٹرکشن مکمل نہیں ہوئی، اور چوتھے سال میں جا کر جو ہے وہ کنسٹرکشن مکمل ہوئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو اگر آپ جو ہے یوں کر کے گھر بناتے ہیں، مرحلہ وار گھر بناتے ہیں کہ ایک سال میں پلاٹ خریدتے ہیں، پھر دوسرے سال میں آپ مواد خریدتے ہیں، پھر تیسرے سال کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں، اور چوتھے سال میں کنسٹرکشن جو ہے وہ فنشنگ میں جاتی ہے اور گھر میں سکونت اختیار کرتے ہیں، تو اگر ہم خمس کے جو پرنسپل پڑھے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا جائے تو پہلے سال جو آپ نے پلاٹ خریدا تھا اس کا خمس ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے سال جو آپ نے پلاٹ خریدا ہے وہ آپ کی ضرورت میں نہیں آیا، تو اس کا سال کے اینڈ میں آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے دوسرے سال آپ نے مواد خرید کر رکھا، سریہ خرید کر رکھا، لیکن ابھی تک گھر نہیں بنایا، تو اس مواد کا بھی خمس دینا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے سال میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کھڑکیوں تک پہنچی ہے،
تو اس کا بھی یہ جو ابھی کنسٹرکشن میں آپ نے انویسٹ کیے ہیں پیسے اور اماؤنٹ، ان کا بھی جو ہے وہ خمس دینا چاہیے. اور چوتھے سال میں جو آپ نے جو ہے وہ اماؤنٹ خرچ کی ہے اور فنشنگ دی ہے اور سکونت اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی سال کا پرافٹ تھا اور آپ کی ضرورت میں استعمال ہو گیا. تو کیا یہ جو پہلے سال ہم نے پلاٹ خریدا ہے، دوسرے سال ہم نے مواد خرید کر رکھا ہے اور تیسرے سال میں ہم نے کنسٹرکشن کی ہے جو کھڑکیوں تک پہنچی اور چوتھے سال میں جو ہے وہ فنشنگ ہوئی ہے، تو یہ پہلے 3 سالوں کا حتماً ہمیں خمس دینا پڑے گا؟ تو اس کی صورتحال یوں ہے کہ اگر آپ یوں مرلہ وار گھر نہیں بناتے اور مالی طور پر آپ کمزور ہیں، آپ ایک ہی سال میں پلاٹ خرید لیں، ایک ہی سال میں مواد بھی خرید لیں، ایک ہی سال میں جو ہے وہ کنسٹرکشن مکمل کر لیں اور گھر میں سکونت اختیار کر لیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے کیونکہ آپ مالی طور پر کمزور ہیں. لہذا آپ نے مرلہ وار ہی گھر بنانا ہے. فرض کریں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کا گھر ہو اور 2000 جو ہے 2000 جو ہے وہ 27 تک جو ہے وہ آپ کا گھر کمپلیٹ ہو، تو ابھی جو ہے وہ آپ پلاٹ خریدیں گے، پھر آئندہ سال میں کچھ مواد خرید کر رکھ لیں گے، پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن شروع کریں گے اور پھر 2027 میں جو ہے وہ جا کر آپ کا گھر کمپلیٹ ہوگا. تو اگر آپ یوں مرلہ وار گھر نہیں بناتے اور اپنے بچوں کو چھت یوں مہیا نہیں کرتے، معاشرے میں آپ کی انسلٹ شمار ہوتی ہے اور لوگ کہیں گے کہ پوری زندگی گزار دی اور اپنے بچوں کو ایک معقول سی چھت ہی مہیا نہیں کی. تو اگر معاشرے میں آپ کی انسلٹ شمار ہوتی ہے اور یہ آپ کے پرسنالٹی کے خلاف ہے اور مالی طور پر آپ کمزور ہیں اور ایک ہی سال میں آپ گھر نہیں بنا سکتے، آپ یوں مرلہ وار ہی گھر بنائیں گے، تو اس صورت میں المرجع الاعلی آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو آپ نے پہلے سال پلاٹ خریدا تھا اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا، دوسرے سال آپ نے جو مواد خریدا تھا اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، تیسرے سال میں جو آپ نے کنسٹرکشن کی تھی اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، اور چوتھے سال میں تو جو آپ نے کنسٹرکشن کی ہے وہ اسی سال میں آپ نے خرچ کیا ہے اور آپ کی حاجت میں شمار ہوتا ہے اور آپ کی ضروریات میں شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ویسے بھی خمس نہیں ہے. تو یوں مرلہ وار اگر آپ گھر بناتے ہیں اور اگر آپ نہیں بناتے تو معاشرے میں آپ کی انسلٹ شمار ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پوری زندگی گزار دی اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ ایک چھت بھی مہیا نہیں کی، اور آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ہے کہ آپ یہ اہانت برداشت کریں سوسائٹی میں. لہذا اگر یوں آپ مرلہ وار گھر بناتے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ رینٹ کے اوپر بھی ان کی فیملی بیٹھی رہتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی فیملیاں بھی تو رینٹ کے اوپر بیٹھی ہیں اور آپ کی کوئی انسلٹ سوسائٹی میں شمار نہیں ہوتی کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ رینٹ کے اوپر بیٹھے، تو اس صورت میں جو ہے پھر یہ معافی نہیں ہوگی، پھر جو ہے وہ خمس واجب ہوگا. تو لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنا سوسائٹی میں دیکھے کہ اگر اس کی انسلٹ شمار ہوتی ہے اور اس کی پرسنالٹی کے خلاف ہے تو پھر یوں مرلہ وار اگر وہ گھر بنائے گا تو پہلے سال جو اس نے پلاٹ خریدا ہے اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا، دوسرے سال جو اس نے مواد خریدا ہے اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، اور تیسرے سال جو کنسٹرکشن کیا ہے اس کے اوپر بھی جو خرچ کیا اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا، اور چوتھے سال میں بھی جو فنشنگ کی ہے اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا. لہٰذا ہر ایک شخصیت جو ہے وہ اپنا سٹیٹس اور معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھے گی تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ حکم لگایا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مالی طور پر تو بہت مضبوط ہیں، آپ کی فیملی ماشاءاللہ مالی طور پر تو بہت مضبوط ہے اور آپ ایک عالی شان گھر بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے، کیونکہ ہر فیملی کا ایک علیحدہ سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے میں.
بزنس مین کا ایک علیحدہ سٹیٹس ہے، ڈاکٹر کا ایک علیحدہ سٹیٹس ہے، کسان کا ایک علیحدہ سٹیٹس ہے، بہت بڑے زمیندار کا ایک علیحدہ سٹیٹس ہے۔ تو ہر شخص کا ایک معاشرے میں علیحدہ سٹیٹس ہوتا ہے۔ آپ مالی طور پر تو بہت ماشاءاللہ مضبوط ہیں اور آپ اپنا ایک عالی شان گھر بنانا چاہتے ہیں، لیکن فزیکلی ممکن نہیں ہے کہ آپ کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک ہی سال میں کمپلیٹ کریں۔ آپ مرلہ وار ہی کنسٹرکشن مکمل ہوگی، کیونکہ ایک عالی شان گھر ہے تو ممکن ہے 3-4 سال لگ جائیں اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے سال کنسٹرکشن شروع کریں گے، اس کے اوپر اماؤنٹ خرچ ہوگی، دوسرے سال کنسٹرکشن شروع رہے گی، اس کے اوپر اماؤنٹ خرچ ہوگی، تیسرے سال آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اماؤنٹ خرچ ہوگی۔ تو کیا یہ جو آپ نے پہلے 2-3 سالوں میں جو کنسٹرکشن کے اوپر خرچ کیا ہے اس کا خمس دینا ہے یا خمس نہیں دینا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ یوں گھر نہیں بناتے اور آپ کی فیملی کے سٹیٹس کے مطابق آپ کوئی گھر خرید بھی نہیں پا رہے، جو کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے، جو آپ چاہتے ہیں، اور اگرچہ آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق گھر بنا رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ نے مرلہ وار ہی گھر بنانا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ اگر آپ یوں ایک اچھا عالی شان گھر نہیں بناتے تو یہ آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ہوگا، معاشرے میں آپ کی انسلٹ ہوگی۔ تو اس صورت میں یہ جو آپ نے پہلے 2-3 سالوں میں کنسٹرکشن کے اوپر خرچ کیا ہے، جو اماؤنٹ خرچ کی ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا، خمس واجب نہیں ہوگا۔ اور آخری سال میں جو آپ نے جو ہے وہ انویسٹ کی ہے اور جو اماؤنٹ خرچ کی ہے وہ تو ویسے بھی اس سال کی ضرورت میں شمار ہو جائے گی اور اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یہ جو مین شرط ہے یہ ہمارے اذہان میں اور ذہنوں میں رہنا ضروری ہے کہ اگر آپ یوں گھر نہیں بناتے تو آپ کی معاشرے میں انسلٹ شمار ہوتی ہے اور یہ انسلٹ آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ہے، لہذا یوں ہی آپ نے گھر بنانا ہے۔ تو اس صورت میں پہلے جو سالوں میں آپ نے انویسٹ کی تھی، جو اماؤنٹ آپ نے خرچ کی تھی، وہ اس سال کی ضروریات میں شمار ہوگی، لہذا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا۔ تو یوں میں نے آپ کے سامنے آج جو ہے وہ بیان کیا کہ گھر اگر آپ تعمیر کرتے ہیں تو کیسے جو ہے اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے یا واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ گھر تعمیر کرتے ہیں تجارت اور انویسٹمنٹ کی غرض سے، یعنی آپ کے پاس آلریڈی یا تو گھر موجود ہے جس میں آپ کی فیملی رہ رہی ہے، لیکن ایک آپ اضافی گھر بنا رہے ہیں تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ جو ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جو ہے وہ گھر تعمیر کر رہے ہیں کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تو ہم جو ہے وہ بیچ دیں گے یا اس کے رینٹ سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں جو ہے یا تو آپ ایسے اموال سے بنا رہے ہیں، ایسی اماؤنٹ سے جو ہے وہ آپ گھر بنا رہے ہیں کہ جس اماؤنٹ کے اوپر خمس واجب ہی نہیں ہوتا۔ فرض کریں جو میراث آپ نے انہیرٹ کی تھی، آپ اس سے جو ہے وہ یہ گھر بنا رہے ہیں تجارت کے لیے یا بزنس کے لیے، یا آپ جو ہے وہ خاتون کو جو حق مہر ملا تھا اس سے جو ہے وہ آپ یہ گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ جو اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کی ہے اس کے اوپر تو بالکل خمس نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر خمس واجب ہی نہیں ہے۔ لیکن جو قیمت اس کی بڑھ گئی ہے، جو ویلیو اس کی بڑھ گئی ہے، فرض کریں آپ نے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کا گھر بنایا ہے اور حق مہر کی اماؤنٹ سے بنایا ہے، یہ 50 لاکھ روپیہ حق مہر سے خاتون کو ملا تھا اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ گھر بنایا ہے، لیکن ابھی اس کی ویلیو 60 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے، تو یہ 10 لاکھ جو اضافی ہوا ہے اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ اس سال کے منافع سے آپ گھر بنا رہے ہیں، یعنی خمس کا یہ جو سال چل رہا ہے، اس سال میں جو پرافٹ حاصل ہوا ہے اس پرافٹ سے جو ہے وہ آپ گھر بنا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں
جو کرنٹ ویلیو ہے ابھی اس گھر کی، فرض کریں آپ نے اس سال کے پروفٹ سے 50 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا اور گھر بنایا ہے، لیکن ابھی اس کی ویلیو جو ہے وہ 60 لاکھ روپیہ ہو چکی ہے، تو جو کرنٹ ویلیو ہے اس کا آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ ایسی اماؤنٹ سے گھر بنا رہے ہیں کہ جس اماؤنٹ کے اوپر خمس مستقر ہو چکا تھا۔ خمس مستقر ہونے کا میننگ یہ ہے کہ یہ کی گزشتہ سالوں کی آپ کی بچت تھی کہ جس کے اوپر آپ نے خمس نہیں دیا، خمس اس کے اوپر حتمی اور مستقر ہو چکا تھا، وہاں سے آپ نے اماؤنٹ اٹھائی اور آپ نے انویسٹ کی بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، اور آپ نے گھر تعمیر کیا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ خمس کس چیز کا دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ تو یہاں پر دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جو اماؤنٹ انویسٹ کی ہے، ایک تو آپ نے اس کا خمس دینا ہے، اور جو قیمت بڑھ گئی ہے آپ نے اس کا خمس دینا ہے۔ اور ایک صورت یہاں پہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ یہ دونوں ممکن ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کی تھی اس کا آپ نے خمس دینا ہے، اور جتنی قیمت مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑی ہے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کا آپ نے خمس دینا ہوگا۔ یہاں پر ایک فقہی بات ہے، لہٰذا وہ میں ابھی آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، لہٰذا بعض صورتوں میں جو ہے یوں خمس دینا ہوگا اور بعض صورتوں میں کرنٹ ویلیو کے اوپر جو ہے وہ خمس دینا ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے آج ہم نے بیان کیا کہ اگر جو ہے ہم گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کی دو بنیادی صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں اپنی رہائش کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اور بچوں کے لیے، تو اس کی میں نے تمام تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس صورت میں بھی میں نے آپ کے سامنے تمام کی تمام تفصیل رکھی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد